یہاں پہ موجود ہمارے تمام صحافی بھائی، اس میں چند تو کافی تو پرانے اور چند نئے چہرے بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پریس کلب کی باڈی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مدعو کیا اور لذیذ لنچ کروایا ہمیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ صحافیوں کے لیے اور پریس کلب کے لیے اور جتنے بھی جرنلسٹ باڈیز ہیں ان کے لیے ہمیشہ ایک پازیٹیو کردار رہا ہے، اور آزادی صحافت پہ جتنا لبرل پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے اتنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اس ملک میں رہی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی بھی تحریکی چلتی ہیں یا کبھی بھی جرنلزم پہ کوئی قدرن لگائی جاتی ہے تو ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان قدرن کی مخالفت کی ہے۔ جو پابندیاں صحافت پہ صحافیوں پر لگتی ہیں اس کی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے، اور ماضی میں بھی جتنا بھی کرٹیسزم پاکستان پیپلز پارٹی پر رہا، پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی جرنلسٹ کو یا کسی میڈیا کے ادارے کو کبھی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا۔ آج بھی ہماری پالیسی، جو ہماری لیڈرشپ کی پالیسی ہے، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پالیسی ہے، جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی پالیسی ہے اور جو سندھ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، وہ میڈیا فرینڈلی ہے۔ ماضی میں بھی جو بھی کام یہاں پہ ہوئے ہیں جرنلسٹ کے لیے وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہاں پہ ایک ہم نے کمپیوٹر سینٹر بنایا تھا، مجھے پتہ نہیں کہ وہ بورڈ لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا، وہ بھی میرے ہی اتار دیا بورڈ وہ، اچھا وہ بورڈ بھی وہ لگ جائے گا نا، وہ بھی میرے دور میں لگا اور پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ہوا۔ صحافیوں کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ہاکس بے میں صحافیوں کے لیے پلاٹس دیے، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا۔ پھر محترم آصف علی زرداری صاحب کے دور میں اور ہماری یونیورسٹی کے دور میں ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جرنلسٹ کو پلاٹس دیے گئے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ کوئی احسان میں نہیں جتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس میں کس طرح جو ان کی مدد کی جا سکتی ہے، ان کے مالی مسائل میں ان کی کیا ہیلپ کی جا سکتی ہے، اور مختلف ایشوز پہ، چاہے کبھی خدا نخواستہ کوئی بیماریاں ہوں، ہیلتھ انشورنس ہو۔ صحافیوں کے لیے ایک خاص فنڈ قائم کیا گیا تھا کہ ایک انڈورمنٹ فنڈ ان کے لیے قائم کیا جائے، جس میں سندھ گورنمنٹ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کہ پرماننٹلی ان کی جو ہے وہ داد رسائی ہونی چاہیے۔ آج بھی مجھے پریس کلب کی باڈی نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہے، اور میں اس روسٹرم پہ اس پریس کلب میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ 700 صحافیوں کے لیے گورنمنٹ آف سندھ پلاٹس دے تاکہ وہ اپنے ایک رہائش رکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی، اور میرے کم الفاظوں میں میری اگر میں کوشش لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ سمجھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیف منسٹر صاحب سے گزارش کریں گے، تمام گورنمنٹ کے جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ جہاں پہ بھی وہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو آپ کے 700 صحافیوں کے لیے وہ پلاٹس فوری طور پر مل جائیں گے۔ وہ جو بھی پریس کلب کے آپ کے ممبران ہیں، اور آپ کو بھی کہوں گا آپ لوگ بھی آپس میں اتحاد کر لیں، بہت ساری تنظیمیں آپ نے بنا دی ہیں تو ایک ہی امبریلا میں سارے آ جائے بہتر ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا اس معاشرے میں بڑا کردار رہا ہے۔ جمہوریت کے لیے جو بھی کردار جرنلسٹ کا رہا ہے، میڈیا ہاؤسز کا رہا ہے، نیوز پیپرز کا رہا ہے، جتنے بھی میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کی بحالی کے لیے اور اظہار آزادی کے لیے کوشش کی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی قربانیاں اس ملک میں جی، اور یہ کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کبھی یہ اگر یہ آپ کی مدد کرتی ہے تو یہ آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ اس معاشرے میں جو آپ کا کردار رہا ہے وہ ہمیشہ قابل تحسین رہا ہے، اور ہمیں
ہمیشہ اس کو ہم نے اپریشیٹ کیا ہے. تو میں زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا نہیں لوں گا. اگر ایک دو سوالات ہوں آپ دوستوں کے تو وہ میں لوں. شکریہ اکرم بھائی. بالکل میثاق جمہوریت اس ملک میں ایک تاریخی ایگریمنٹ تھا جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور بیا نواز شریف صاحب نے سائن کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بیچ میں ضرور پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دو لوگوں میں بھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں, تو اس پہ بڑا کام ہوا اور پھر غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں. اور ابھی بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو خصوصی طور پر لندن میں گئے تھے تو ان کا فوکس وہی میثاق جمہوریت تھا. اور میثاق جمہوریت کسی انڈیویجول شخص کے لیے نہیں ہے, یہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے. میثاق جمہوریت اس ملک میں جمہوریت کے لیے, میثاق جمہوریت اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے. میثاق جمہوریت میں کا اصل اکثر یہ تھا کہ جی آپ نے سیاست میں مخالفتیں بھلے آپ کریں لیکن دشمنیاں نہ ہوں. انفارچونیٹلی آج جو ملک میں ہو رہا ہے وہ مخالفت نہیں دشمنیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں لوگ. خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کا سیاسی طرز عمل ہے وہ اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اس طرف انار کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کلیشز ہوں, تو اس کو ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. باقی دوسری بات کا سوال تھا جو مہنگائی, بالکل ملک میں بہت بڑا چیلنج ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیشہ تاریخ میں لوگ لکھتے ہیں, جب لکھا جائے گا تو عمران خان کا شمار جو ہے وہ ملک کے کیا دنیا کے نااہل ترین شخصوں میں ہوگا. جو اکانومی کو جس طرح اس نے جس طرز پہ چھوڑا ہے, جو اس اکانومی کا معاشی بدحالی پہ اس نے اس ملک کو جس جگہ پہ لے کر آیا ہے, بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے. لیکن اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی اس وقت حکومت اتحاد میں شامل ہیں یا ایسی بھی جو پارٹی جو کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے, ان سب کے روابط آپس میں اسی چیز میں کہ پہلے ہمیں معاشی استحکام لے کر آنا ہے, ملک کو معاشی طور پر اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. جی چاہیے صاحب. ناصر شاہ کے دور میں کراچی جو میگا سٹی ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, چھوٹے بڑے دیہات کا ذکر نہیں کریں گے لیکن کراچی کا ذکر کریں گے. 2008 سے لے کر اب 2022 تک کچھ بھی نہیں ملا. کراچی کے لوگ جو ہے تڑپتے ہیں, سستی ٹرانسپورٹ کا تو تصور یہاں پر نہیں ہے. اس حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں, کوئی روڈ میپ یا کوئی بڑا اعلان کراچی کا کرتے کر دے جو عوام کو ریلیف ملے آپ کے اعلان سے. دیکھیے جی, آپ نے بڑا ریلیونٹ کوشچن کیا ہے. ٹرانسپورٹ پہ یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے کام کیا, پروجیکٹس شروع کیے, ضرور کچھ وجہ سے التوا کا شکار ہوئے اور ہمیں احساس ہے کراچی کے لوگوں کو جو ٹرانسپورٹ کے مسائل ہے یا جو ان کو ذہنی اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے. لیکن ناصر شاہ صاحب نے بھی اس پہ کام کیا, اویس شاہ صاحب ہمارے ٹرانسپورٹ منسٹر تھے, انہوں نے بھی بڑی محنت کی, لیکن اب اس کو تھوڑا اور تیز کرنے کی ضرورت بھی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب نے, پریزیڈنٹ ناصر زرداری صاحب نے اور سی ایم سندھ صاحب نے سختی سے ہدایت کی ہے. اور میرے خیال سے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہدایت نہیں کہ ان کو ٹاپ پرائرٹی اس وقت یہ ہے کہ کراچی کو ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے. اور اسی لیے آج ہم جس پروجیکٹ پہ گئے بھی تھے وہاں پہ بھی ہم نے کل میں نے میٹنگ کی, ان سے بریفنگ لی, ان کو میں نے ٹارگٹ دیا کہ 1 مہینے کے اندر مجھے اورنج لائن جو کہ عبدالستار ریزی صاحب کے نام پر منسلک ہو گئی ہے وہ کمپلیشن میں چاہیے. آج ہم پورا وزٹ کیا, 2-2.5 گھنٹے وہیں پہ تھے اور وہاں پہ ہم سختی سے ان لوگوں کو جو پروجیکٹ ڈائریکٹر نے ان کو کہا ہے, میں نے کہا کہ اب آپ گھر نہیں جائیں گے, 1 مہینہ آپ یہاں رہیں گے, اپنے بسترے منگائیں, آپ لوگ اپنے رہائش یہاں رکھیں گے, اپنے کپڑے منگوائیں. جو کنسلٹنٹ تھے ان کو ہدایتیں دیے کہ سب نے وہاں رہنا ہے. اور میں نے کہا کہ میں بھی ہفتے میں 2-3 دفعہ وہاں پرسنلی فزیکلی جاؤں گا. سیکرٹری کی ایم ڈی کی ڈیوٹی لگائیے کہ آپ لوگ ایوری ڈے وہاں جائیں تاکہ اس کو ہم 1 مہینے کے اندر کمپلیٹ کر سکیں. اور پوری کوشش ہے ہماری, ان کو جو ٹارگٹ دیا ہے اس میں 1-2 دن اوپر ہونی چاہیے, ہو سکتا ہے کہ ہو جائیں لیکن میری کوشش ہوگی کہ وہ بھی نہ ہو.
سوال یہ ہے کہ جو ATM مشین تھی عمران خان کی، انہوں نے پہلے تو پیسے نکالتے تھے، اب بولنا شروع کر دیا، ان کو زبان مل گئی ہے. علیم خان نے کل جو ہے وزیر اعظم جو کہ ثابت تھے ان کو چیلنج کیا ہے کہ میرے بارے میں آپ جھوٹ بولنا بند کریں ورنہ وہ سچ بولنا شروع کر دیں. اور انہوں نے چیلنج بھی دیا ہے اسے مناظرے کا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ATMs کی کیا انہیں زبان مل گئی؟ دیکھیں جی، ATM کی زبان کا مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ پتہ ہے کہ عمران خان بذات خود ایک احسان فراموش شخص ہے. اسی علیم خان نے تو یہ بھی کل کہا کہ جی میرے گھر پہ جلسوں کے آگے پیسے مانگتا تھا عمران خان، اگر ڈینائی کرتا تو ڈینائی کر لے. اس طرح جہانگیر ترین کا جو جہاز استعمال ہوا اس کی پوری حکومت بنانے میں، اس کے ساتھ اس نے کیا کیا وہ بھی پتہ ہے. اور تیسرا یہ کسی اور جگہ سے بھی اس کی بڑی سپورٹ تھی، وہاں سے بھی جو یہ زبان استعمال کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. اور عمران خان کے لیے ابھی اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وہ پراپر طریقے سے ایک احسان فراموش شخص ہے. اور اللہ تعالیٰ جس نے بھی عمران خان پہ احسان کیا ہے ان کو عمران خان کے شر سے محفوظ کرے. دعا کر لیں آپ لوگ بھی، آمین. دیکھیں جی، آپ نے فواد چودھری کے بیان کا ذکر کیا اور راجپر صاحب نے جو ذکر کیا سندھ کے حصے کا پانی، جو کلیئر ایک چیز ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ 91 کے اکارڈ پہ بالکل منوان عمل کیا جائے. اور اس کے لیے ہم نے اپیل بھی کی ہے، اور نہ صرف اپیل کی ہے، چیف منسٹر صاحب نے بھی فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی ہے، پرائم منسٹر صاحب سے ان کے رابطے ہیں. ہم نے کہا کہ جو بھی پانی سندھ کے شہر ہے وہ اس کو ملے. اب اس میں ایک پرابلم یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں، ارسا کہتی ہے کہ جی ہمارا 46% واٹر شارٹیج ہے. ہم نے اگر آپ کی 46% شارٹیج ہے پانی کی ٹوٹل، تو اس شارٹیج کو ہٹا کے باقی پانی تو آپ اسی فارمولہ کے تحت دیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ جو سندھ کے حصے کا پانی ہے، اب سندھ کو اس وقت 46% شارٹیج، 48% آج انہوں نے ریکارڈ کیا تھا کہ جی پانی کی شارٹیج ہے جو ایکچوئل شیئر ہونا چاہیے. اب جو پنجاب میں بھی 46 ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ 32% واٹر شارٹیج ہے. تو یہ تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہم کہتے ہیں کہ جی پنجاب کی ہر فصل آباد ہو، KPK کی ہر فصل آباد ہو، بلوچستان کی ہر فصل آباد ہو، اور سندھ کی ہر فصل آباد ہو. کیونکہ یہ ایک اور بحران کی شکل اختیار کر رہا ہے جس کو ہمیں بڑے سیریسلی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کی زراعت اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، آپ کے کسان، آپ کے زمیندار، آپ کے کاشتکار سب اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے اور اس پہ ہم ہر فورم پر آواز اٹھا رہے ہیں. لاسٹ کوشچن آپ کر رہے ہیں. دیکھیں جی، الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر الیکشن کو کانٹیسٹ کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے جو ہمارے اسٹرانگ ووٹ بینکس ہیں وہاں پہ ہمیں پہلے سے زیادہ اچھی رزلٹ ملی ہے. اور پیپلز پارٹی کو شوکیس کرنے کے لیے بہت سارے پروجیکٹس ہیں. آپ دیکھیں گے آج بھی آپ کا جو کیڈٹ کالج ہے نواب شاہ میں، گرلز کیڈٹ کالج، پورے پاکستان کا پہلا گرلز کیڈٹ کالج تھا. ہمارے پاس آج بھی جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں پورے پاکستان میں کسی ایک صوبے میں اس طرح کی میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں. ہمارے روڈ رستے کو جو سڑکیں ہماری بنی ہوئی ہیں الحمدللہ، پورے سندھ میں جو پچھلے 6-7 سال میں جو کام ہوا ہے سڑکوں کا، یہ ایک بہترین کام ہوا ہے. اور ہر سیکٹر پہ پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے. کراچی میں بھی کام کیا، مختلف جگہوں پہ بھی کام کیا ہے. لیکن کچھ پروجیکٹ جو ہے تھوڑا التوا کا شکار ہوئے، اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں CM صاحب. تو الحمدللہ ہمیں کوئی خدا نخواستہ شرمندہ سروں کے ساتھ نہیں جانا الیکشنوں میں. اور یہی ہمارے فوکس ہے کہ جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہوں کامیاب ہوں. اور عوام چونکہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو کبھی بھی اقتدار میں بیک ڈور سے نہیں آئی ہے. جب بھی اقتدار میں آئی ہے عوام کے ووٹوں کے ساتھ آئی ہے. کچھ جماعتیں اور ہیں جو بیک ڈور سے اقتدار میں آتی ہیں. تو ہمارے لیے بیک ڈور نہ، ہمیں اس بیک ڈور سے گزرنا ہے اور نہ ہمیں اس طرح کا بھی اقتدار میں آنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پرفارمنس کی بیس پہ جائیں گے، محنت کی بیس پہ جائیں گے، لوگوں کو
हमारा काम भी नजर आएगा, हमारी नीयत नजर आएगी। थैंक यू जी, शुक्रिया। आप सिर्फ ठट्टा की बात ना करें प्लीज़, पूरे सिंध में इस वक्त हशर यही चल रहा है और ये हमने एहतजाज हर वक्त वफा की हुकूमत के सामने रिकॉर्ड कराया है और इस पर मेरी एक ज़ाती पिटीशन भी सिंध हाई कोर्ट में दाखिल की हुई है। वो अभी इसकी डेट नहीं लगी क्योंकि ये एक बहुत लंबा टॉपिक, मैं आपसे तफसीली बात करूँगा, इस मौजू पे मुझे बात करनी है। आपने मुझे अच्छा पॉइंट ये याद दिलाया कि लोड शेडिंग जो देही इलाकों में वो 16-16 घंटे की है, सिंध के हर ज़िले की सेम पोजीशन है। वहाँ तो मिनटों के हिसाब से बिजली आती है, मिनटों के हिसाब से बिजली जाती है और लोग जहनी अजियत का शिकार हैं। तो उस पर एक कलेक्टिव पनिशमेंट हेस्को देता है या सबको देता है। कलेक्टिव पनिशमेंट का लॉ में कहीं तस्करा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप बिजली का बिल पे कर रहे हो और मैं नहीं कर रहा, आपके मेरे घर साथ साथ है, तो अगर मैं नहीं कर रहा और आप कर रहे हो तो आपकी बिजली क्यों काटी जाए? मेरी बिजली काटी जाए जो डिफ़ॉल्टर है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इनके पास अपने लोग नहीं है, इनके पास वो लाइनमैन वाला वो नेटवर्क इतना गैर फ़ाल है कि इंडिविजुअल जो भी डिफ़ॉल्टर है आपको उसकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करनी चाहिए। ये कहते क्या है? ये बोलते हैं जी ये एक गांव है, इसमें 100 घर है, इसमें 10 लोगों ने जो है बिल नहीं पे किए हुए, ये डिफ़ॉल्टर ने तो पूरे इलाके के ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं। मैं ऐसे भी इलाके बताता हूँ जहाँ पे 6-6 महीनों से ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो कलेक्टिव पनिशमेंट की इजाज़त नहीं देता। तो इस पर इसीलिए मैं सिंध हाई कोर्ट में गया हुआ हूँ और मेरे को 1 साल पहले मैंने पिटीशन दाखिल की है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कोर्ट से कोई इस तरह का हमें स्टैंडिंग ऑर्डर आ जाए कि वो इदारे अपनी बेहतर करे, कारकर्दगी को बेहतर करे, वो अपने लाइनमैन भर्ती करें कि जहाँ पे जो डिफ़ॉल्टर है उसको नुकसान होना चाहिए। एक डिफ़ॉल्टर का नुकसान आप पूरे कम्युनिटी को नहीं दे सकते। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट वो हट जाए, बुराई हटे वो पहले फुटेज बन रही है। ये वाह वाह।